بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کامل ایمان حاصل کرو۔ خطبہ جمعہ سیدنا حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرمودہ 6 دسمبر سن 1918۔ بہت ہیں جو ایمان کی لاف مارتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم خدا کو ہی تمام خوبیوں والا یقین کرتے ہیں، مگر ان کے اعمال اس کے خلاف ہوتے ہیں۔ حضرت مصلح موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس خطبہ جمعہ میں ایمان کو اس کے ثمرات کے ساتھ منسلک کیا ہے۔ ایسا ایمان جس کے ساتھ ثمرات نہیں تو وہ ناقص ایمان ہے۔ قارئین کے استفادے کے لیے یہ خطبہ شائع کیا جا رہا ہے۔ ادارہ: حضور نے تشہد و تعوذ اور سورہ فاتحہ کی تلاوت کے بعد فرمایا، جو بات انسان سمجھتا اور یقین رکھتا ہے اس کے متعلق اس کا یقین اگر انتہا تک پہنچ جائے تو ضرور اس کے اثرات بھی ظاہر ہوتے ہیں۔ اس میں شک نہیں کہ ہر آم کا درخت پھلدار نہیں ہوتا اور ہر ایک سنگترے کے پیڑ کو پھل نہیں آتا، ہر انگور کی بیل کو خوشہ انگور نہیں لگتا اور ہر بیری کے درخت پر بیر نہیں آتے۔ لیکن اگر تمام پہلو درست ہوں اور درخت کی ظاہری اور باطنی حالت میں کوئی نقص نہ ہو تو ضرور پھل آتے ہیں۔ پس ثمرات کا پیدا نہ ہونا اس امر کی دلیل نہیں ہوتی کہ وہ درخت جس نام سے موسوم کیا جاتا ہے پھل کے نہ آنے کے باعث اس کے نام سے انکار ہو جائے گا۔ پھل نہ ہوں لیکن نام اس کا وہی رہے گا جو فی الواقع ہے، یعنی آم کا درخت، سنگترے کا پیڑ، انگور کی بیل وغیرہ وغیرہ۔ ہاں، پھل کا نہ ہونا اس بات کی ضرور دلیل ہوگا کہ اس کو کمال حاصل نہیں ہے۔ پس پھل کے نہ ہونے سے کمال کی نفی ہوگی، اس کے اسم کی نفی نہیں ہو سکتی۔ یہی حال ایمان کا ہے۔ بہت لوگ مومن ہوتے ہیں مگر ان کا ایمان ثمردار نہیں ہوتا، لیکن ثمرات کے نہ ہونے سے یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ مومن نہیں۔ مومن تو ہیں لیکن کامل مومن نہیں۔ جس غرض سے ایمان دنیا میں نازل کیا گیا ہے وہ غرض ان کے ایمان سے پوری نہیں ہوتی۔ مثلا ایک شخص ایک حد تک مومن ہو مگر ایمان کے ثمرات نہ رکھتا ہو تو اس کا ایمان کامل نہیں ہوگا۔ چنانچہ بہت لوگ ہیں جو اپنے عقائد اور ایمان اور یقین رکھتے ہیں۔ مثلا بہت عیسائی ہیں جو سچے دل سے عیسائیت پر ایمان رکھتے ہیں مگر ان کے اعمال کو جو کچھ بھی عیسائیت میں ہیں بجا نہیں لاتے، یا بہت ہندو ہیں جو سچے دل سے اپنے دھرم پر یقین رکھنے کے باوجود ہندوانہ رسوم و اعمال کو بجا نہیں لاتے، یا مثلا بہت سے مسلمان ہیں جو سچے دل سے اسلام پر ایمان رکھتے ہیں مگر باوجود اس یقین کے وہ شریعت پر عمل نہیں کرتے۔ اگر ان کو ٹکڑے ٹکڑے بھی کر دیا جائے تب بھی مسلمان کہلانے سے انکار کرنا پسند نہیں کریں گے، لیکن عملی طور پر اسلام پر نہیں چلیں گے۔ یہی حالت دوسرے مذاہب کے لوگوں کی ہے، مگر باوجود اس جانثاری کے ان کے اعمال اس مذہب کے مطابق نہیں ہوتے۔ بس جو لوگ کسی کے کامل ایمان کا اندازہ کرنا چاہتے ہیں وہ اس کے ثمرات دیکھیں کہ آیا اس کی عبادات شریعت کے مطابق ہیں یا نہیں، وہ اس کے احکام کا خیال رکھتا ہے یا نہیں، اور کیا ایسی حالت ہے یا نہیں کہ بھول کر بھی خدا کی نافرمانی کا خیال دل میں پیدا نہیں ہوتا۔ جس کی فطرت صحیحہ ہوگی وہ چاہے گا کہ اس کا ایمان کامل ہو، کیونکہ کوئی شخص اچھی چیز کو چھوڑ کر بری کو ہرگز نہیں اختیار کرے گا، اور عمدہ اور طیب رزق کو چھوڑ کر سڑے گلے رزق کو نہیں کھائے گا۔ بس اسی فطرت صحیحہ والا شخص یہی چاہے گا کہ اس کا ایمان کامل ہو، یہ نہیں چاہے گا کہ اس کا ایمان نامکمل اور ادھورا ہو۔ لیکن کامل ایمان وہ ہوتا ہے جس کے ساتھ ثمرات ہوتے ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایمان حقیقی ایمان تھا۔ سب مسلمان الحمدللہ کہتے ہیں، اور الحمدللہ کے معنی یہ ہیں کہ سب سچی تعریفیں اس خدا کے لیے ہیں جو ہر قسم کے نقصوں سے پاک اور تمام خوبیوں کا جامع ہے۔ بس جس کے لیے سب تعریفیں ہوں گی وہی سب سے زیادہ حسین ہوگا، اور جو سب سے زیادہ حسین ہوگا وہی زیادہ محبوب اور مطلوب ہوگا۔ اس لیے جو الحمدللہ کہتا ہے وہ ظاہر کرتا ہے کہ خدا کے سوا کوئی حسین نہیں، لیکن اگر وہ اور چیزوں کی بھی پرستش کرتا ہے
تو وہ حقیقت میں الحمدللہ کے ثمرات سے بے خبر ہے۔ یوں تو الحمدللہ اپنے رنگ میں ہر ایک مذہب کا آدمی کہے گا، مگر عمل اس کے خلاف ہوگا۔ لیکن جن کو واقعی اس پر یقین ہوگا، ان کا عمل ان کے ایمان پر گواہی دے گا۔ ان لوگوں کے مقابلے میں جو الحمدللہ تو کہتے ہیں مگر ان کے اعمال اس پر گواہی نہیں دیتے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھو۔ آپ نے بھی الحمدللہ کہا کہ خدا کے لیے سب خوبیاں ہیں، پھر آپ نے اس قول کو زندگی کے ہر شعبے میں نبھایا۔ فرانس کا ایک مشہور مصنف لکھتا ہے کہ ہم کچھ بھی نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کہیں، ہم کہیں کہ وہ پاگل تھا، مجنون تھا، اس نے دنیا میں ظلم کیے، اس نے سوسائٹی میں تفرقہ ڈالا، مگر ہم اس سے انکار نہیں کر سکتے کہ اس کو خدا کے نام کا سخت جنون تھا۔ ہم اور کچھ بھی کہہ دیں مگر یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کو خدا سے تعلق نہیں تھا۔ وہ جو کچھ بھی کرتا اور وہ جس حالت میں بھی نظر آتا، خدا کا نام ضرور اس کی زبان پر ہوتا۔ اگر وہ کھانا کھاتا تو خدا کا نام لیتا، اگر کپڑے پہنتا تو خدا کا نام لیتا، اگر پخانے جاتا تو خدا کا نام لیتا، پخانے سے فراغت پاتا تو خدا کا نام لیتا، شادی کرتا تو خدا کا نام لیتا، غم میں مبتلا ہوتا تو اس خدا کا نام اس کی زبان پر ہوتا، کوئی پیدا ہوتا تو خدا کا نام لیتا، کوئی مرتا تو خدا کا نام لیتا، اگر اٹھتا تو خدا کا نام لیتا، بیٹھتا تو خدا کا نام لیتا، سونے لگتا تو خدا کا نام لیتا، جاگتا تو خدا کا نام لیتا، صبح ہوتی تو خدا کا نام لیتا، شام ہوتی تو خدا کا نام لیتا۔ بہرحال محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ بھی کہو مگر اللہ کے لفظ کا اس کو ضرور جنون تھا۔ یہ نمونہ ہے آپ کے اعمال کا کہ دشمن سے دشمن بھی مجبور ہے اس بات کا اقرار کرنے پر کہ آپ کے لب پر ہر وقت اور ہر حال میں اور آپ کی ہر ایک حرکت و سکون میں خدا ہی نظر آتا تھا۔ یہ ایمان ہے جو اسلام مسلمانوں میں پیدا کرنا چاہتا ہے۔ بس مومن کو چاہیے کہ کامل ایمان پیدا کرے۔ بہت ہیں جو ایمان کی لاف مارتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم خدا کو ہی تمام خوبیوں والا یقین کرتے ہیں، مگر ان کے اعمال اس کے خلاف ہوتے ہیں۔ میں نصیحت کرتا ہوں کہ تمام دنیا میں کوئی بھی ایسی چیز نہیں جو خدا کے برابر حسین اور خدا کے برابر خیر و خوبی والی ہو۔ ہر ایک چیز میں تغیر اور زوال ہے، حتیٰ کہ طبقات الارض والے کہتے ہیں کہ ایک وقت آئے گا جب کہ سورج اور چاند بھی ٹوٹ جائیں گے، ایک نئی زمین اور نیا آسمان، نیا سورج اور چاند پیدا کیا جائے گا۔ بس ان تمام اشیاء میں تغیر ہے مگر خدا کے لیے فنا نہیں۔ بس کوئی چیز نہیں جو خدا کے سوا کام آنے والی ہو، اس لیے اس سے تعلق پیدا کرو اور اسی سے محبت کرو، اسی سے پیار کرو۔ دنیا کے رشتے کسی کام نہیں آئیں گے، محض خدا کی محبت اور اسی کا تعلق کام آنے والی چیز ہے، کیونکہ آخر میں اسی سے واسطہ ہے اور وہی اس قابل ہے کہ اس سے محبت کی جائے۔ ہر حالت اور ہر ایک شعبہ زندگی و موت میں سوائے خدا کے اور کوئی چیز کام آنے والی نہیں۔ خدا کی ذات ہی ایسی ہے کہ اس سے محبت کی جائے۔ بس اپنے اندر کامل ایمان پیدا کرو۔ الفضل 14 دسمبر سن 1918۔